صحیح. یہ شیخ صاحب یہ بات چیمہ صاحب کی بھی آپ نے سنی, علی صاحب کی بھی سنی, آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوگا اس کے اوپر یقیناً. ایک ایسی پالیسی اس نوعیت کی, چیمہ صاحب کہتے ہیں پہلے لوگ سمجھتے تھے نیشنل سیکیورٹی سے کیا مراد ہوتی ہے, اب ہم اس کو چینج کرتے جا رہے ہیں, معیشت کی بات کریں یہاں پہ. تو ایک تو اس کی کیا اہمیت ہے, دوسرا یہ کیا اس چیز کو ہم بہت لائٹ نہیں لیتے کہ اپوزیشن کو نہ بھی اعتماد میں لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت ہے جو بھی وہ قانون سازی کرنا چاہیں کر لیں, اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں عام طور پہ؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے. اگر آپ اپوزیشن کو نہیں بٹھاتے کسی بھی اس قسم کی ڈیسیژن میکنگ میں یا پالیسی یا اسٹریٹجی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل بھی ہو سکتی ہے. دوسری ایک اور بات کہ کیا نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈاکیومنٹ پاکستان میں پہلی دفعہ کمپلیٹ ہوا ہے, تو میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جب جنرل مشرف صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈاکیومنٹ جو تھا وہ بنایا بھی گیا تھا, وہ پیش بھی کیا گیا تھا, کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور اس وقت بھی اسی قسم کی گفتگو کی گئی تھی. جمہوری حکومت میں بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد نہیں آگے آ جاتے ہیں نا تھوڑا سا, اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت میں آ جاتے ہیں. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بھی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی شیپ اپ کی گئی تھی اور اس وقت بھی وزراء اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسیز آپ شیپ اپ کریں, اس کو فارمولیٹ کریں, حالات تبدیل ہوتے ہیں, اس میں اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی ہیں, اس کو سیل کر کے آپ اپنے لیے کوئی پولیٹیکل کوشن عوام میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے قریب آ کے اس قسم کی کوئی چیز آپ پیش کریں گے جس سے آپ کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا, آپ کا ووٹر اس وقت آپ کی کسی سیکورٹی پالیسی کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ آپ کا کام ہے, آپ کو کرنا ہے, آپ کو کرنا چاہیے. آپ کا ووٹر اس وقت انٹرسٹڈ ہے جو وعدے آپ ان سے کر کے آئے ہیں. آپ نے کہا, میں وہ بار بار نہیں دہراتا اس لیے کہ اتنی دفعہ وہ ریپیٹ ہو گیا ہے کہ وہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, نوکریوں کے وعدے, پیسے واپس لانے کے وعدے, چوروں کو اندر کرنے کے وعدے, کھانا سستا کرنے کے, پتہ نہیں دنیا جہان کی اچھی چیزیں جو ہے وہ قوم کو دکھائی گئی تھی. ووٹر اس وقت وہ دیکھ رہا ہے. چیمہ صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا, میں نے لکھا کہ انہوں نے کہا جی ایک ہوپ دینی چاہیے کہ یہ اپوزیشن والے ستیہ ناش نہ کر دیتے اس کا. مجھے خان صاحب کا اپوزیشن کے جلسوں, بارہا کئی جلسوں کا جملہ یاد ہے, یہ سب حالات اس ملک میں خراب ہیں اس لیے کہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں. تم صرف سچ بولنا شروع کر دو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ عوام سے سچ بولنا شروع کر دیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہوپ دلانا, کیا جھوٹے گفتگو کر کے آپ ہوپ دلا سکتے ہیں؟ یہ چیمہ صاحب کی طرف لے جاؤں اگر آپ کی اجازت. نہیں, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کے فیصلے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں کے فیصلے غلط تھے, یہی آپ نے سیل کیا, اسی کو آپ نے مارکیٹ کیا, اسی کی بنیاد پہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اسی بنیاد کے اوپر آپ وزیر اعظم بن کے آ گئے. آج 3.5 سال بعد بھی آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں کے فیصلے تھے, اگر غلط تھے, مان لیا 2 منٹ کے لیے غلط تھے, آپ یہاں کس لیے ہیں؟ آپ تو ان غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے آئے تھے. آپ ہمیں نشاندہی نہ کریں, آپ اپوزیشن کا کام نہ کریں, آپ ہمیں یہ ٹھیک کر کے دیں, آپ فکس کر کے دیں. آپ ابھی بھی اپوزیشن کے موڈ میں ہیں. بھائی ہمیں وزیر اعظم چاہیے تھا نا, آپ آگے, آپ چھوڑیں کون کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں, کس نے کس کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ان غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے آپ نے کون سا درست فیصلہ لیا جس کی وجہ سے کوئی بہتری آئی؟ آپ نے کہا کہ میں آؤں گا تو میں لون نہیں لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا. پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی کہ نہیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے, لون لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, مطلب آپ کس جگہ پہ کھڑے؟ غلط جھوٹ بولنا, غلط حقائق جو ہے وہ عوام سے شیئر کرنا, اس کو ہوپ کا لفظ دینا, یہ بالکل شیخ صاحب مختصر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے پورا 1 سال بڑی اگریسو کمپین چلائی اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ بھٹو نے کتنا قرضہ لیا تھا, میاں نواز شریف نے کتنا قرضہ لیا تھا, پاکستان میں سن 68 میں کتنا قرضہ لیا تھا؟ آپ نے مارکیٹ کیا کہ I have the best team in the world, I will bring people from the world, میں ساری دنیا سے بندے اکٹھے کروں گا. So didn't you know you were aiming, سر ایک منٹ چیمہ صاحب پراؤ تو سی, ایک منٹ بھائیو ذرا گل سننا جی. You were aiming to become the Prime Minister of Pakistan, claiming that you have the best team in the world to fix the problems, and now you tell me that you did not know. وہ بھی 3 سال بعد. چیمہ What is this? آپ کچھ کہہ لیں پھر. آج ایک جملہ, آج یہ حالات ہیں کہ پنجاب کا زمیندار کھڑا ہوا یوریا کی بوری لینے کے لیے شناختی کارڈ لے کے لائنوں میں کھڑا تنگ ہو رہا ہے. We are agriculture country. It never happened before. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ملک کے خسارے ہیں, ہم نے ان کو جو اپنی ریفارمز یا اصلاحات لا کے ختم کرنا تھا اور ان کو ٹیکل کرنا تھا, اس میں ہم پوری طرح سے فیل ہو گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آخری سال الیکشن ایئر تھا, 2200 ارب روپے کا آپ کا جو
خسارہ تھا, فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں. انہوں نے 3 سال کمپلیٹ کیے, 3500 ارب روپے سے زیادہ ان کا خسارہ رہا ہے. ایک اچیومنٹ جو اپنے یہ ہر فورم پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا. یہ 5 مہینے کا $7 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ آیا ہے, اور اگر آپ سال کا نمبر دیکھیں گے اور جو پروجیکشنز آ رہی ہے وہ 15 سے 20 بلین ڈالر کی آ رہی ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے در کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ چکے ہوئے ہیں, اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ سیویئر, آپ کا جو روپی ہے وہ سیویئر کرائسس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو ہم نے جو یہاں پہ اپنا سارے کا سارا دھیان تھا وہ پچھلے 3 سالوں کے اندر بے پناہ کوشش یہ کی کہ اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالتے اور جو اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے تھی, جس کے ثمرات آج عام آدمی کے اوپر نظر آنے چاہیے تھے, ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کے یہ خسارے دوبارہ سے ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ آئی ایم ایف کے در پہ دوبارہ پہنچ گئے. اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں بھیج چھوڑو عرش ہے, پاکستان نہ کچھ نہیں بڑھنا. فیڈرل منسٹر پی ٹی آئی کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیچو, ہر چیز نکل جائے. چیمہ صاحب سوال آپ پہ اٹھا, میں اس لیے آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ ایک ساری چیزیں ایک طرف ہیں, آپ لوگوں نے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس آن بورڈ بھی لیے ہوئے ہیں, لوگ بہت آ کے ایکسپلین کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. لیکن ہم سے عوام پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹی وی پہ یہ سوال کیوں ریز نہیں کرتے حکومت کے ساتھ, کہ جب حکومت میں خود ہیں تو ابھی بھی ماضی کے حکمرانوں کو, تو یہ ایک پرسیپشن تو آپ کے بارے میں ہو رہا ہے. کے پی میں آپ نے انتخابی نتائج کے سلسلے میں دیکھ لیا اس کے اوپر, تو کم از کم حکومت اس کو ریئلائز نہیں کری, پرائم منسٹر ہمسیلف ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ماضی کے حکمرانوں کی اب کم از کم؟ نہیں دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ کہ جب ماضی کے حکمرانوں کو پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑے فائنانشیل مسیحا تھے یا بڑے نیک لوگ تھے, تو وہاں ہمیں رسپانس کرنا پڑتا ہے, ادروائز ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. میرا کام ہے میں اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتاؤں, میرا کام یہ نہیں ہے. اگر یہاں خدا نخواستہ علی پرویز تو اس طرح بات نہیں کرتا, لیکن اگر اچانک یہ شروع ہو جائیں کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ فلاں تھے, تو مجھے اس کا جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ یار وہ تھوڑا کنوکٹڈ بھی تھے. سو میں وہ جواب بات نہیں کرنا چاہ رہا. بیسیکلی میرا کام ہے اپنی پرفارمنس بتانا, مجھے اپنی پرفارمنس تھوڑی بتانے دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کر لیں, ہماری بات کریں فارن ریمیٹنس کی بات کریں, ہماری ٹیکسٹائل کی پچھلے سال $4 ارب امپورٹ ایکسپورٹ بڑھی ہے, سال $5 ارب بڑھنے جا رہی ہے. ہم نے 2300 انڈسٹری ہے پشاور سے لے کے فیصل آباد تک, آج بھی ہم ان کو گیس دے رہے ہیں. اس میں شیخ صاحب آپ بار ٹوکے نا درمیان, پلیز آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ نیوٹرل ہونے کا فائدہ اتنا نہ اٹھائیں نا, نیوٹرل ہونے کا سر اتنا فائدہ نہ اٹھائیں, بات کریں پلیز سر, پلیز بات کریں. میں نہیں بول رہا اینکر بیچ میں, انہوں نے, میں نہیں بول رہا سر. آپ بہت سوال ہو گئے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ساری آپ کے خلاف محاذ ہم نے بنا لیا یہاں پہ, تو میں اس لیے علی پرویز صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ اجازت تو آپ دوبارہ آ جائیے گا اس بات کے اوپر, اگر آپ کر چکے مکمل. میں کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ, میں جسٹ ایک بات کر رہا تھا جو خساروں کی بات کر رہے تھے. علی دیکھیں, ہم نے آپ کے جو خسارے تھے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, وہ خسارے کم کیے اور سرپلس میں بھی لے گئے. اب جب آپ کہہ لیں کہ جب انرجی کا آپ کی 90% آپ کی ریلائنس جو ہے امپورٹڈ انرجی پہ ہے, جب دنیا میں 3 بڑے جو سورس ہیں انرجی کے, ایک 100% بڑھ گیا, ایک 150% بڑھ گیا, ایک 400% بڑھ گیا, جب 400% آپ کی انرجی بڑھ جائے گی اور آپ 90% امپورٹڈ پہ ڈیپینڈ کریں گے, آپ کو امپورٹڈ مہنگائی ملے گی. وہ امپورٹڈ مہنگائی میں ہم صرف ٹیکس کم کر سکتے تھے, ہمارے پاس اتنا ہی آپشن ہے, اس سے زیادہ آپشن نہیں تھا, لہٰذا ہم نے کیا. انہوں نے بھی کہا کہ 20 سال کی پالیسیز وہ بناتے ہیں ادارے, اور آج آ کے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھوڑا سا کہ نہیں, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. یہ باتیں ساری جو ہو رہی ہیں, اس کو آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں کہ مارچ میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے. یہ صرف مارچ کی وہ ڈیٹ جس کا علی بھی ذکر کر رہے تھے, اس حوالے سے چیزیں اپروچ کر رہی ہیں, تو ایک ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے. اور لوگوں کے پاس جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ایونٹس نہیں ہوتے, اپوزیشن انگیج نہیں کر سکتی, گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی, تو پھر اس قسم کا ماحول ایسے اسپیسز میں پیدا ہو جاتا ہے. لوگ مصروف ہیں, آپ اس کو ڈسکس کر رہی ہیں. الٹیمیٹلی آن دا گراؤنڈ جب تک یہ میاں محمد نواز شریف کے اپنے سیاسی مفاد میں نہیں ہوگا, وہ واپس پاکستان نہیں آئیں گے. مریم صاحبہ کا ایک بیان تھا, انہوں نے کہا والد صاحب کی اگر یہاں ضمانت دی جائے کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا جب وہ واپس آئیں گے تو آ جائیں گے, تو کوئی ضمانت دے دی گئی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں؟ ضمانت تو اللہ معاف کرے, کسی کی جان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کوئی دے ہی نہیں سکتا. وہ بیٹی ہے, ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی ہیلتھ یا جان کے حوالے سے کنسرن ہو سکتی ہیں, ان کی کنسرن ایز اے بیٹی بالکل جسٹیفائڈ ہو سکتی ہے, مگر ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا مرنا, اس کا جینا اس کی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. جب ہم جلسوں میں یہ نعرہ مارتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مروں گا, میں آپ کے لیے جیوں گا, تو رب نے جب موت دینی ہے تو وہ موت اگر اپنے لوگوں میں آئے تو کیا بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, الطاف حسین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا, وہ کہتے تھے لیاؤ جی کتنے الطاف حسین, وہ کہتی نہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو مار نہ دیا جائے, اس لیے وہاں پہ رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے اور آؤٹ احترام میں کہہ رہا ہوں کہ جیسی بھی صحت ہے میاں صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے,
یہ لڑائی کا میدان میں مزہ آتا ہے. ان کو واپس آنا چاہیے, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. I have no love lost for PTI, not at all. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.